وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 سے 16 حصہ چہارم، درس نمبر 1396. آج کا موضوع، کیا ہم رجوع الی اللہ کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ. جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی. فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو. انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں تمہارے لیے ایک آدھ
انگارہ لے آؤں، او اجد علی النار ہدا، یا اس آگ پر مجھے کوئی راستے کے متعلق رہنمائی مل جائے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہاں پہنچے تو پکارا گیا، اے موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، فخلعنا علیک، جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم وادی مقدس طویٰ میں ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا یوحیٰ، تو سنو جو وحی کیا جاتا ہے، اننی ان اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ معبود نہیں، الہ نہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور فَاعْبُدْنِی، تو بس تم میری بندگی کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر متنفس کو اس کی سعی کے مطابق بدلہ دیا جائے، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، پس تمہیں نہ روک دے اس گھڑی کی فکر سے، فلا یصدنک، تمہیں نہ روک دے، عنہا، اس قیامت کے خیال سے، جو اس پر یقین نہیں رکھتا، من لا یؤمن بہا، جو اس پر یقین نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، اور یہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا، فتردہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ سامعین کرام، بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی تدبر، تفکر، تعقل کا متقاضی ہے، اور دیکھیں قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ قرآن کے معنی اور مفاہیم پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ جہاں تک ہمارا حال ہے تو بات ایسی ہے، بہت ہی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کوئی خوشی تو مجھے نہیں ہوتی یہ الفاظ کہتے ہوئے، دکھ اور تاسف کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دلوں پر اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پر تالے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ میں دیکھیں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں وہاں میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں پر تالے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو ہم نے آیت نمبر 16 میں پڑھی، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، تم ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، اور آخرت پر یقین جو ہے یعنی کسی کا، دیکھیں اس آیت نمبر 16 سے میں مضمون شروع کر رہا ہوں، پھر آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو آیت نمبر 16 کا مضمون سنا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک اصول ہے اللہ کا، ہلاکت اور کامیابی کس میں ہے؟ تو بہرحال سامعین اکرام، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہمارا واقعہ ہے، ہم فرعون وقت ہے، گزشتہ سبق کا ہمارا موضوع یہی تھا نا کہ فرعون وقت ہے، اور دیکھیں ہم میں سے آج ہر شخص ہدایت سے کٹ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہدایت سے جڑ کے زندگی گزارنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آج کا مسلمان قرآن سے کٹ چکا ہے، یہ قرآن سے اپنا ناطہ توڑ چکا ہے، قرآن اب آج اس کے لیے ہدایت نہیں، اور نہ یہ ہدایت قرآن میں ہدایت تلاش اس کی ضرورت ہے۔
اور اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہم ایک ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ دیکھو تمہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں بڑھ جاؤ. تو ہمیں دنیا کی ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے. اب یہ ہے کہ ہم فرعون وقت بن چکے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو میں نے اب دیکھیں اپنے یعنی اس واقعات کو پڑھیں اور پھر اس میں جگہ بہ جگہ آپ اپنے آپ کو تلاش کریں فرعون کی جگہ. اور میں آپ کو بتاؤں گا، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، انہو اذهب الی فرعون انہو طغا، تم جاؤ فرعون کے پاس، یہ حد سے بڑھ چکا ہے. دیکھیں میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو کہا تھا کہ انسان کی حد بندگی ہے، مخلوق کی حد بندگی ہے، بندگی حق اللہ کا، بس یہ کوئی احسان نہیں ہے، اس میں حق ہے. آپ یعنی دیکھیں آپ کی بکری ہے مثال کے طور پہ، یا آپ نے گائے خریدی ہے، اب اس کا سب کچھ آپ کا ہے، دودھ آپ کا ہے، اس کا گوشت آپ کا ہے، کھال آپ کی ہے، اس کی زندگی آپ کی ہے، اور یہ کوئی حق نہیں ہے ہم نے اسے خریدا ہے. گائے ہے نا، دودھ دیتی ہے، اور بیل ہے، ہل چلاتا ہے ہمارے لیے. اب اس کا جو بیل ہے اس کی ساری محنت، ہم نے اس کو 1 ٹکا نہیں دینا. جتنی بھی وہ میرے لیے کھیت میں آج کل تو وہ بیل وہ ہل وغیرہ نہیں ہے، ویسے ہی میں مثال کے لیے دیکھیں میرا کوئی بات کو بڑھانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور نہ فضول میں مثالیں دیا کرتا ہوں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. میں اس وقت صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بندگی حق ہے اللہ کا. یہ جنت تو اس کے فضل سے ہمیں ملے گی. وہ حدیث کو یاد کریں نا، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی، اللہ یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ ڈالے. سبحان اللہ. یہ تو بڑی دیکھیں رب کی اور ہماری تو بڑی پیار کی بات ہے. سبحان اللہ. رب کو ہم سے محبت ہے، وہ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے. الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اللہ کے بندے میرے پاس آؤ. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. جلدی کرو رب کی بخشش اور رب کی جنت کی طرف. آپ کا اور رب کا تو بڑا پیار کا معاملہ ہے. میں نے آپ کا کہا ہے، میں اپنے آپ کو بھی کہہ سکتا، میرا اور رب کا نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیں. میرا تو جو رب کا معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ سے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا پیار ہے. خلقہ کا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیسے انکار کر سکتے ہو تم اللہ کی بندگی سے؟ تم نہ تھے، میں نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر میں تمہیں وفات دوں گا، اور پھر تمہیں میرے پاس واپس ہونا ہوگا. تو دیکھیں آپ کا، میں پھر آپ کا لفظ کہہ رہا ہوں، آپ کی ذات کو اکیلی واحد میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. آپ اس سے دور بھاگ رہے ہیں اور وہ آپ کو پاس بلا رہا ہے. انسان رب سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. آج کا مسلمان رب سے بھاگا ہوا ہے. رب کی یہ تو رب گاہ ہے، اور اس نے اپنے گرے میں رب کا پٹا نہیں ڈالا ہوا. دیکھیں جو مثال تو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن میں پھر بھی دے دیتا ہوں. جو کتے ہوتے ہیں کسی کے ہوتے ہیں، ان کے گلوں میں مالک پٹا ڈالتا ہے،
اور وہ پھر مالک کے وفادار ہوتے ہیں، وہ بس مالک کے ہوتے ہیں۔ کتے کی وفاداری تو ضرب المثل ہے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن بندگی کا پٹا ہمارے گلے میں نہ ہے، نہ ہم ڈالنا چاہتے۔ اور پھر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں اپنے رب سے بھاگ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بھاگنا ہی تو ہے۔ رب کے قرآن سے ہم بھاگ رہے ہیں، رب کے رسول سے بھاگ رہے ہیں، رب کی ہدایت سے بھاگ رہے ہیں، رب کی جنت سے بھاگ رہے ہیں۔ رب آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، جلدی کرو، ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ تو جناب یہ ایسا کیوں ہے؟ میں آپ سے پوچھوں، کیوں آخر آپ رب کو محسوس نہیں کر پا رہے، اس کے قرب کو؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں تو تمہارے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے رسول، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہہ دیں کہ میں تو قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں پیار کو محسوس کریں آپ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کیا کہیں؟ ان کو کہیں میں تو دور نہیں ہوں، نہیں قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے، محسوس کریں۔ یعنی دیکھیں میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ رب سے دور ہیں، لیکن رب تو آپ کو چاہتا ہے۔ اس کی چاہت کو تو دیکھیں، اس کی چاہت، اس کی جو پیار ہے اس کو محسوس تو کریں۔ ابھی جون کا مہینہ ہے اور دوپہر اس وقت مطلب 5:30 بجنے والی، دوپہر کو میں نے کھانا کھایا، چاول تھے، دال تھی، چاول، دال اور گوشت بھی تھا تھوڑا سالن والا، پھر آم تھے، پھر الوچے، خوبانی وغیرہ۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ سب میرے کھانے میں شامل تھی۔ اب یہ سب، اب آپ لوگ بھی اپنی اپنی غذا استعمال کر رہے ہیں نا، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا چائے، بس یہ کھابے ہی کھابے۔ اور آپ دیکھ لیں آپ کے جسم پہ جو لباس ہے، جو آپ استعمال کر رہے ہیں، جو آپ نیند کر رہے ہیں، جو آپ آرام کر رہے ہیں، یہ آرام کون دے رہا ہے آپ کو؟ آپ نظر تو ڈالیں اپنے رب کی بندگی پر، ربوبیت پر کہ کیسا رب ہے وہ۔ 9 مہینے تک آپ کو وہ سلاتا رہا، یعنی کھلاتا رہا، پلاتا رہا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے کروٹیں بدلتا ہے، حرکت کرتا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں حرکت۔ یہ کون اس کو حرکت کی دلا رہے؟ کون اس کے اعضاء برابر کر رہا ہے؟ کون اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھا رہا ہے؟ کون یعنی ناف کی نالی کے ذریعے اس کو غذا کون پہنچا رہا ہے؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں۔ مسئلہ تو بہت ٹیڑھا ہے، ہم رب سے بھاگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی غلامی میں آنا بھی نہیں چاہتے۔ ہمارے سب مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی رب کی بندگی سے بھاگ رہے ہیں۔ رب سے ناطہ ہم نے توڑا ہوا ہے، رب سے ناطہ جوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ اور جب جوڑنے کی بات کرو تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے، یہ تو میں انسان کے کیسے سامنے سر جھکا دوں، میں انسان کی کیسے مانوں، میں انسان کی اطاعت کیسے؟ بھیا یہ تو ذرائع ہیں، بندگی تو اللہ کی ہے، جڑنا تو اللہ سے ہے،
پہلے اللہ کے بندے سے جڑو تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا لے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو، انسان کا اتباع محسوس کریں نا آپ۔ یحببکم اللہ، تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا، یہ ذریعہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ بہرحال میں یہ بات کروں انہو طغا کی، میں بات اذهب الی فرعون انہو طغا، وہ بھاگا ہوا ہے، وہ سرکش ہے، وہ حد سے گزر گیا ہے۔ یہ موسیٰ کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو بیان ہو رہا ہے، یہ تو ہم ہیں جو فرعون بنے بیٹھے ہیں۔ اور دیکھیں ہم بالکل، مجھے بہت زیادہ مشکل لگتا ہے یہ سمجھانا اور یہ بات کرنا، بہت مشکل لگتا ہے۔ ہر مرحلے پہ میں بہت دقت محسوس کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ ہمارا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ہماری تو رسی دنیا سے محبت کے کونٹھے سے بندھی ہوئی ہے، ہماری محبت کی رسی جو ہے وہ دنیا سے بندھی ہوئی ہے۔ دنیا ہی اس وقت ہمیں ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی۔ اللہ اس وقت ہمیں نہ ہمارا مقصود ہے، نہ ہمیں محبوب ہے، اور نہ ہمارا مطلوب ہے۔ پھر اللہ سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، نبی ہے، کتاب ہے اللہ کی، تو اس کی سب چیزوں سے ہمارا تعلق کٹا ہوا ہے۔ صرف ہماری زبان پر کلمہ ہے، عمل میں نہیں ہے، محبت بھی نہیں ہے۔ ہمیں نہ اللہ سے محبت ہے، نہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ اس کو محسوس کریں۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو میاں بیوی، عورت اور مرد، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتے۔ دراصل تو ہم امت مسلمہ، ہر فرد جو برائے نام طور پہ مسلمان ہے، وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا۔ ہر شخص فرعون وقت بنا ہوا ہے، اور یہ پیغمبر کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں جس طرح ابھی فرعون کا وہ تذکرہ آئے گا، اور وہ جس طرح میم میخیں نکالے گا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ آئے گا انشاءاللہ، فَأْتِيَاهُ فَقُولَ إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ أَنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ فرعون کہتا ہے موسیٰ تو کون ہے؟ تم کس رب کی بات کر رہے ہو؟ رب تو میں ہوں۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں رب تو میں ہوں۔ بھیا ہم نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے۔ تو میں آپ کو دیکھیں یہ ساری باتیں تو ظاہر ہے کہ میں ان جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں 9 سے لے کر 16 تک، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے تناظر میں یہ ساری باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ کون ہے اس وقت اور فرعون کون ہے۔ موسیٰ کی جگہ تو ہمارے پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پیغمبری کو ہم تسلیم تو کرتے ہیں لیکن ان کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور فرعون وقت بنے ہوئے۔ اس میں تو مجھے کچھ خاص دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کوئی نہ مانے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں تو کسی سے منوا نہیں سکتا، اور نہ میں اس پہ مامور ہوں کہ زبردستی منواؤں کسی اور کس طریقے سے میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، آیت نمبر 56، اور اس کو میں نے تمام اپنی نشانیاں بتائیں، فَكَذَّبَ وَأَبَى، انہیں جھٹلایا اور انکار کیا۔ یہی حمالت ہماری ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، جھٹلایا وہ اور انکار کر دیا۔ تو پھر کیا؟
اور الٹا کہنے لگا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ فلنأتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا۔ مقابلے پہ اتر آیا، ہم بھی مقابلہ کر رہے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں۔ یہ اکیلا فرعون تو نہیں تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، یہ ہماری جو زندگی ہے، یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں لیکن میں اس پر قائم ہوں، اور جب تک حالات نہیں بدلتے میں تو قائم رہوں گا۔ آج ہم اللہ سے، قرآن سے مقابلے کی حالت میں ہیں۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہمارا عمل کچھ کہہ رہے ہے، ہم کچھ رہے ہیں۔ قرآن تو وہ نہیں کہہ رہا جو ہم کر رہے ہیں۔ قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود مت بناؤ۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ آج ہم نے نماز کو ضائع کر دیا ہے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور نفسانی خواہشات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ نماز تو ضائع ہے، کھلم میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں، میں آپ کو دیکھیں، یہ بڑا پیارا مضمون ہے سارا، یہ صرف واقعہ نہیں، یہ ہماری اور پیغمبر کی بات ہے۔ وَإِلَكُمْ، اب موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وَإِلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى۔ یہ جملہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان مخالفین کو کہہ رہے ہیں جو اس وقت کے مخالفین ہیں، لیکن یہی جملہ آج ہمارے پیغمبر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ یقیناً ناکام ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے افترا کیا۔ تو یہ ساری مطلب آپ دیکھیں کہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارا، اللہ کا اور ہمارے پیغمبر کا ہے۔ تو پھر یہ ہے نا کہ اس میں ایک اور جملہ بھی ہے کہ جو ایمان لے آتے ہیں، جادوگر جو ایمان لے آتے ہیں، یہ وہی آیا تھا، میں آپ کو مختلف جگہوں سے بتا رہا ہوں۔ فرعون کے مقابلے میں جادوگر آئے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جادوگر لے آیا اور جادوگر نے مقابلہ کیا، مقابلے میں وہ فیل ہو گئے، ایمان لے آئے۔ اب وہ مومن جو ہے وہ ایک دم ولایت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، یقین کے مرتبے پر۔ یعنی ولی کون ہے؟ اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست کون ہے؟ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، ولایت کے درجے تک پہنچ گئے۔ اور فرعون نے پھر اس کو دڑی دی تو کیوں کہ تم میری اجازت کے بغیر آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، 71 نمبر آیت۔ اے جادوگرو تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے۔ اچھا، مجھے اب پتہ چلا، یہ تو تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ یہ دیکھیں فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ میں تمہیں عذاب دوں گا۔ فرعون نے ان کو کہا، انہوں نے کیا کہا؟ لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، تم کیا فیصلہ کرو گے ہماری دنیا کی زندگی کا؟ ہم تو اپنے رب کے پاس جائیں گے، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، جو چاہو کرو۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور میں تھوڑا سا مضمون انہی آیات کے تناظر میں آپ کے سامنے مزید بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس 3-4 منٹ ہیں۔ اچھا، میں آپ کو اب جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون وقت کا واقعہ۔ اس کو میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ
قرآن سے آپ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہر آیت یا تو ہمارے حق میں ہے یا ہمارے خلاف جاتی ہے، اما لکا و اما علیک. تو بہرحال تو مسئلہ یہ ہے، اگر آپ خوب غور اور خوض سے اس یعنی آپ سمجھنا چاہیں تو پھر بات مختلف ہو جائے گی. اور جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ اللہ کے پیار کو محسوس کریں، سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، فرعونیت سے نکلیں اور اللہ کے بندے بن جائیں، اور اپنے گلے میں غلامی کا پٹا ڈال لیں اللہ کی اطاعت کا اور رسول کی اتباع کا. اللہ کے حکم اور رسول کے عمل کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو سنوار دیں، یہ تب ہوگا. آخری جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ حالات اس وقت بدلیں گے جب آخرت پر ہمارا ایمان ہوگا، جب ہمارے اللہ پہ ہمیں یقین کامل ہوگا کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں اللہ کا ہوں، دنیا ایک امتحان ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور تیاری کرنی ہے. تیاری کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے. رسول ہادی ہیں، رسول راستہ بتانے والے ہیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول ہمارے لیے نمونہ ہے، اس نمونے کے مطابق ان کی پیروی اگر ہم کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو ہمارا حال پھر خراب ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ. جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. میں تو تمہارا پروردگار ہوں،
تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔